بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة على أهلها وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد علیہ بزرگان محترم، سامعین کرام، صاحبان ابن فہم، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم کربلا، قرآن مجید فرقان حمید کی جسائے مجیدہ کو بطور سرنامہ کلام بناتے ہوئے پیش کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے بعنوان اجر رسالت کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے۔ اس آیہ مجیدہ کے توسط سے چند گزارشات اور چند معروضات آپ سامعین کی گراں قدر سماعتوں کی نظر کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، آج سے تقریباً 8 روز پہلے کسی عزاخانے میں مجلس عزا منعقد کی گئی اور اس میں میں نے اسی آیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی، اور اس وقت یہ کہا بھی تھا کہ ابھی چونکہ وقت بھی نہیں تھا اور آمادگی ظاہر بھی کرنی تھی کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک تشویق پیدا ہو، اور کچھ اعتراضات اس آیت کے حوالے سے میں نے پیش کیے۔ پہلا یہ کہ پیغمبر اکرم سوال کر رہے ہیں، یہ سوال کرنا باقی انبیاء کی سنت کے برخلاف ہے، یعنی کم از کم 5 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ جن کے پاس ان کی امت آئی ہے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے ہمیں بہت بدلا، ہم آپ کو کچھ اجر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ان سب کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ یہ کہ تم ہمارا اجر کیا دو گے، ہمارا اجر تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے۔ تو یہ میں نے ایک اعتراض آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ انبیاء کے جو مقدمہ بن کر کے آ رہے ہیں آخری نبی کا، وہ انبیاء کے جو مقدمہ بن رہے ہیں سرور کائنات کا، یعنی جس کی نبوت کی بنیاد پر انبیاء کے سلسلے کا اختتام ہونا ہے، جو خاتم النبیین قرار پانا ہے، جو اگر افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بڑا فضل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر رحمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بڑا رحمت للعالمین کوئی نہیں ہے، وہ نبی کہ جو خاتم النبیین ہو وہ تو سوال کر رہا ہے، اور وہ انبیاء کے جو مقدمہ بن کر کے آ رہے ہیں ان میں اتنا اخلاص ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارا اجر تو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نہ مانگنے میں راز پوشیدہ ہے اور پیغمبر کے سوال کرنے میں راز پوشیدہ ہے، لازماً ہونا چاہیے، وگرنہ تضاد ہوگا۔ اور یوں کہوں کہ وہ نہیں مانگ رہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ مانگ رہے ہیں یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد علیہ۔ بھائی وہ نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ وہ نہیں مانگ رہے، وہ مخلص ہے، لیکن وہ بھی تو آیت قرآنی ہے، یہ مانگ رہے ہیں یہ بھی آیت قرآنی ہے۔ دوسرا اعتراض میں نے یہ کیا کہ پیغمبر جو چیز مانگ رہے ہیں،
پیغمبر جو چیز طلب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ محبت ایک ایسا عمل ہے کہ جو اختیاری نہیں ہے، جو اختیار میں نہیں ہے انسان کے. آپ دیکھ لیجئے کہ محبت اختیاری عمل نہیں ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں کس چیز کا جواب دے ہوں؟ اس چیز کا کہ جو میرے اختیار میں ہے. جو میرے اختیار میں نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور خدا بھی اس کا سوال نہیں کرتا. امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو ایک مجلس کا سا ماحول بن جائے گا. تھوڑا یہ میرے بھائی جو دور بیٹھے ہیں، بس کچھ دن کی بات رہ گئی، پھر آپ کی زحمتیں ختم ہو جائیں گی. تھوڑا تھوڑا درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے بسم اللہ. اللہ اکبر، جزاک اللہ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ جاگتی ہوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں ایسا نہیں ہے، میں پہلے بھی شاید یہاں پر پڑھ چکا ہوں، یا بہرحال چونکہ مجالس اتنی چل رہی ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ کہاں پہ پڑھا ہے، لیکن شاید یہاں پہ میں نے پچھلے سال جب امام حسن مصطفیٰ کی مجلس پڑھی تھی اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ درود جب بھی پڑھا کرے تو بلند آواز سے پڑھا کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہے گا کہ شور ہو. شور مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ احادیث معصومین موجود ہیں. اب جیسے آج اب 1400 سال بعد جب بھی کبھی ہمارے سامنے کسی معصوم کا نام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. تو کیا بعید ہے؟ کیا بعید نہیں کہ جب رسول کے فرزند خود دنیا میں موجود تھے اور بنفس نفیس آئمہ لوگوں سے ملتے تھے، تو جب آج 1400 سال بعد ہم نام آنے پہ درود پڑھتے ہیں تو جو آئمہ کو دیکھتے ہوں گے کیا وہ درود نہیں پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے ہوں گے. اب ان میں بہت سے تھے ایسے ہی، کچھ ہلکے پڑھ دیتے تھے، کوئی بلند آواز سے پڑھتے تھے. جزاک اللہ. تو کچھ تھے جو بلند آواز سے پڑھتے تھے، کچھ تھے جو ہلکی آواز میں پڑھتے تھے، اور کچھ تھے جو کہتے تھے آواز بھی نکالنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، دل میں پڑھ لیتے کافی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، چیخنا ضروری ہے کیا؟ شور مچانا ضروری ہے؟ کہاں ضروری ہے؟ معصوم نے کہا ہے، کوئی مولانا نہیں کہہ رہے، کسی بزرگ کا قول نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، معصوم کا قول بیان کر رہا ہوں. ایک شخص نے دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام، القطرہ عربی کی کتاب ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ مناقب اہل بیت کے نام سے آ گیا ہے. اس میں حالات زندگی ہے پانچویں امام کی جو بیان کی ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے. جیسے امام کو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے دل میں پڑھ دیا درود. ابھی آ کر کے بیٹھ گیا معصوم کے پاس. امام نے بولا کہ ہم پہ جب بھی درود پڑھو بلند آواز سے پڑھنا. اس نے بھی یہی کہا کہ مولا کیا ہلکی آواز میں پڑھنے میں ثواب نہیں ملے گا؟ یعنی وہ تو ہمیں پتہ ہے، تم دل میں بھی دہرا لو گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. مسئلہ ہمیں بتانا نہیں ہے، توجہ کرے میرے عزیزو، مسئلہ اعلان کرنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی بیماری ہے جس کا علاج ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور ہر جگہ اس کے بیمار آپ کو، اس کے مریض آپ کو ملیں گے. کہا کون سی بیماری ہے؟ معصوم سے پوچھا مولا کون سی بیماری ہے جس کا علاج ہے؟ کہا بلند آواز سے درود پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دلوں کا نفاق ختم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس سے دلوں کا نفاق ختم ہوتا ہے. اب یہ اپنی اپنی قسمت. ایک بھائی کے تذکرے سے نفاق کا پتہ چلتا ہے، دوسرے پہ درود پڑھنے سے اس کا علاج ہوا کرتا ہے. ایک جی سلامت رہے. غور کیا؟ ایک پر درود پر، ایک کے نام، ایک کے تذکرے کے ذریعے سے نفاق کا پتہ چلتا ہے، یعنی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے، اور ایک پر درود پڑھنے سے اس کا علاج ہوتا ہے. اچھا عجیب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جب بھی کبھی نعرہ حیدری لگتا ہے اس کے بعد اختتام درود پر ہوا کرتا ہے.
یعنی نعرہ حیدری کے ذریعے سے منافق کا پتہ چلا اور پیغمبر پر درود کے ذریعے سے اس کا علاج ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ دلوں کا نفاق ختم ہو، ایک دوسرے کی سے دوریاں جو ہو چکی ہیں وہ ختم ہو، تو کیا کرے؟ بلند بلند آواز کے ساتھ درود پڑھے. اس سے بہت مسئلہ حل ہوگا اور انسان جو یہ آپس کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا، منافق سے مراد فقط وہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ذہن فوراً وہیں چلا جاتا ہے نا. نفاق ہمارے آپ کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. بھائی دو بھائی رہتے رہے عرصے دراز سے، اختتام کیا ہوا؟ دونوں میں جھگڑا ہوا. ایک نے آدھی پراپرٹی خود لے لی، دوسرے نے آدھی لے لی، ختم ہو گیا. تو یہ کیا تھا؟ نفاق کا بھی یہی تو نہیں، یعنی اختلاف کرا دینا. تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے درود پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، کہ تاکہ اس کی یہ آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک رحمت کے فرشتے جو ہے وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو غور کریے گا میرے عزیزو. اب پیغمبر اکرم، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کا سوال کرنا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر مانگ کیا رہے ہیں. پہلی بات، پیغمبر جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا، پیغمبر نے مانگی ہے محبت، پیغمبر نے مانگی ہے مودت. محبت یا مودت جو بھی ہے ایک ہی معنی میں استعمال کریں بھی. فی الحال بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیا محبت اختیاری عمل نہیں ہے؟ محبت تو کری تھوڑی جاتی ہے، جس سے ہوگی ہوگی، جس سے نہیں ہے نہیں ہے. آج 1400 سال بعد بھی کسی اور کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی؟ کوششیں تو بہت کی گئی، بچپن سے کتابوں میں بھی پڑھایا گیا، لیکن نہیں ہو پا رہی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کیا اچھا نہ محبت اختیاری ہے نہ نفرت اختیاری ہے، دونوں چیزیں. یعنی نہ اظہار تولا انسان کسی کے جبر میں آ کر کے کر سکتا ہے، نہ اظہار تبرہ کسی کے جبر میں آ کر کے کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اختیاری نہیں ہیں. انسان صاحب اختیار ہے، خود کرنا ہوگا تو کرے گا، نہیں کرنا تو نہیں کرے گا. کوئی زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال نہیں سکتا. لیکن میرے عزیزو توجہ کیجیے گا، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ٹھیک ہے کہ محبت اختیاری نہیں ہے، لیکن مقدمات محبت اختیاری ہیں. وہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں، کبھی کسی شخص کو کسی عیب دار چیز سے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تو ہو جائے محبت؟ یعنی محبت ہمیشہ حسن سے ہوگی. اب ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا ہے. جو بھائی وہ بہرحال اس کو حسین جان رہا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے. مطلب وہ جو چیز پسند کرتا وہ اس میں ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت ہمیشہ حسن سے مراد صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، حسن سے مراد اچھا ہونا. یعنی محبت ہمیشہ اچھائی سے ہوگی. ہر آدمی پسند کرتا ہے سخی ہونا یا سخی سے قریب ہونا. ہر آدمی شجاعت کو پسند کرتا ہے، بزدلی کو کوئی پسند کرتا ہے؟ نقص ہے نا. یعنی انسان اچھائی کی طرف دوڑتا ہے. اب غور کیجیے گا، ٹھیک ہے کہ محبت اختیاری نہیں ہے، لیکن اس کے مقدمات اختیاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محبت ہوتی کس سے ہے. یعنی ہمیشہ محبت حسن سے ہوگی، کمال سے ہوگی، زوال سے یا ناقص سے کبھی محبت نہیں ہوگی. آپ غور کیجیے گا میرے عزیزو. تو خدا نے کیا کہا؟ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے اقربا سے مودت کریں، محبت کریں. اب یا تو میرے اقربا میں کوئی نقص دکھاؤ، توجہ کریں میرے عزیزو، یا پھر مجبوری ہے کہ ان سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم حسن کو تلاش کرو گے تو ان سے زیادہ حسین تمہیں ملے گا کہاں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اگر تمہیں سخاوت پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی سخی ہے، اگر تمہیں شجاعت پسند ہے تو ان سے بڑا شجاع ہے، اگر تمہیں اور دوسرے انسان کے جو احسن اقدامات ہوتے ہیں یا انسان کی جو باطنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اچھائیاں اگر تم کہیں تلاش کرو گے تو ان سے بہتر کوئی ہے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اب اگر کوئی ان سے قریب نہیں جا رہا تو وہ مسلمان نہیں، انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجبوری ہے انسان کی کہ کرے ان سے محبت یا پھر ان میں کوئی نقص دکھائے۔ اب کوئی لا سکتا ہے کہ ان میں کوئی نقص ہے؟ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، آپ کو معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے۔ یہ تیسرا اعتراض، کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے، مجھے حسین سے محبت نہیں ہے، مجھے علی سے محبت نہیں ہے، مجھے فاطمہ سے محبت نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں۔ تو بس میرے عزیز تو یہ بتائیے، جب یہ آیت چلے ٹھیک ہے یہ اس زمانے کے لیے ہے، جس زمانے میں یہ آیت اتری تھی اس وقت کوئی تھا جو کہے کہ مجھے یا رسول اللہ میں ان سے محبت نہیں کرتا تو پیغمبر نے کہا ان سے محبت کرو؟ کوئی تھا ایسا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کرتے تھے محبت۔ تو جب سب کے سب یہ کام آلریڈی کر رہے تھے، یہ کام آلریڈی ہو رہا ہے، سارے ہی کر رہے، تو پھر پیغمبر نے کیوں مانگا؟ پھر پیغمبر کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پیغمبر بھی نہیں مانگ رہے نا، اللہ منگوا رہا ہے۔ غور کریں میرے عزیزو، اللہ منگوا رہا ہے، پیغمبر تھوڑی اپنی طرف سے کرے۔ یہ لفظ کل کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم کرو ان سے محبت، تو کیوں کریں؟ کہا چونکہ یہ صاحب کمال ہے، ان میں کمال ہے۔ اب سمجھ میں آئے ان سے بغض کیوں پیدا ہوا؟ ان سے بغض کی اصل وجہ یہی تھی کہ خدا جانتا ہے یہ صاحب کمال ہے۔ آدم سے ابلیس کے دل میں بغض کیوں ہوا تھا؟ یہ بات وہاں سے چلی ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا خالق میں ہوں، مٹی کا بھی آگ کا بھی؟ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ کون افضل ہے کون کمتر ہے؟ کہا خالق میں ہوں، میں نے ہی مٹی کو بنایا ہے، میں نے ہی آگ کو بنایا ہے، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یا تو زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس جب ان میں کمالات اللہ ہی نے دیے ہیں تو پھر ان کا خود کا کیا کمال ہے؟ پھر ان کا خود کا کیا کمال ہے؟ اچھا یہ اعتراض نہ فقط یہ کہ پہلے باہر ہوا کرتا تھا، اب اپنے ہاں بھی ہونے لگا۔ بہت سے لوگ آ گئے کہ ٹھیک ہے اللہ اگر یہ تو اللہ کی قدرت پہ منحصر ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ کام نقل کفر نباشد، جو کام علی ابن ابی طالب سے لیا ہے وہ کسی بھی مخلوق سے لے سکتا تھا، کسی بھی مخلوق سے وہ کام لیا ہے نہیں، لینا بتا رہا ہے کہ یہ کام فقط علی ہی کر سکتے ہیں۔ ایک جی سلامت یا اللہم صلی اللہ محمد محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر تلوار، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ پروردگار عالم کا کسی اور مخلوق سے یہ کام نہ لینا بتلا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو اہلیت دیکھتا ہے نا، وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ عدل کہتے ہی اسے ہے کہ جس چیز کا جو حق ہو اس کو حق دیا جائے، حق کے برخلاف ہو جائے گا ظلم ہو جائے گا۔ تو خدا اگر وہ کام کہ جو علی سے لے رہا ہے کسی اور سے لیتا ظلم ہے، اہلیت نہیں ہے اس میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مولا امیر المومنین کا قول موجود ہے۔ جب کسی نے پوچھا یا علی آپ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ کہا فرق ہے تم میں اور مجھ میں، ایک باپ اس وقت تک اچھا جوتا لیتا ہے جب تک ساری اولاد کے پاس اچھا جوتا نہ آ جائے۔ یہاں والدین حضرات بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہوں گی۔ کبھی باپ کو دیکھا کہ پیر میں اچھا جوتا اور بیٹے کے پیر میں ٹوٹا ہوا جوتا؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ایسا۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری ہے اس کی،
کہتا بھلی میں جوتا ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا لباس پہن لوں، اولاد کو اچھا پہناؤں گا، جب تک اولاد نہ پہن لے اچھا یہ ہو ہی نہیں پاتا، اس لیے ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے بیچارہ کہ ہر اولاد کو اچھا لباس پہنائے، اسی کوشش میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں برابر کے پھر پوچھتے ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اللہ اکبر، بم مار دینے کے لیے کافی ہے یہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد وآل محمد۔ ہیں اکثر اولاد ہی کہہ دیتی نا کہ ہمارے لیے کیا کیا، ایک گھر تو کر نہ سکے، گھر کہاں سے کرتا جو تمہارے کھانے کی فکر میں لگا رہا، جو تمہارے لباس کی فکر میں لگا رہا، جو تمہاری فکر میں ڈوبا رہا، وہ اس نے تو اپنے لیے کچھ نہ کیا، نہ کر سکا۔ تو میرے عزیزوں کیا فرق ہے، چونکہ یہ باپ ہے، بعنوان باپ، اس کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر نے علی کے لیے کیا کہا تھا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، یہی تو کہا، یہی تو جواب دیا تھا علی مرتضیٰ نے۔ دیکھیں خلیفہ بن جانا اور ہے، خلیفہ بن کے دکھانا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آج ہمارے حکمران بن گئے الگ ہے، حکمران بن کے دکھائے مسئلہ الگ ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی، جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنی بڑے اتنے زیادہ اتنے سخت جو ہے ان سے سوالات ہیں۔ تو علی مرتضیٰ چونکہ دیکھ رہے تھے، کہا جب تک ساری امت خوشحال نہیں ہو جاتی علی پیر میں اچھا جوتا نہیں پہن سکتا، کیوں؟ کیونکہ حاکم وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے دیکھا جائے گا، جبھی تو یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، شاید یہی وجہ تھی پروردگار عالم نے جنت و جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھ میں دے دی کہ اس سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وآل محمد۔ توجہ کریں میرے عزیزوں، کہا کہ اس سے بہتر اور اس سے بہتر تقسیم کرنے والا جو پیغمبر نے کہا کہ علی ہی ہیں جو قسیم النار والجنہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عدالت میں اور یہ کائنات کا پہلا حاکم تھا کہ جس کو قتل اس وجہ سے کیا گیا کہ علی عدالت میں سخت ہے، علی عدالت میں سخت ہے۔ عجیب ہے، حکمران قتل کیے جاتے ہیں اپنے ظلم کی بنیاد پر، علی قتل ہو رہے ہیں اپنی عدل کی بنیاد پر۔ علی قتل ہو رہے ہیں اپنی عدل کی بنیاد پر، عدل میں سخت ہے، عدالت میں سخت ہے۔ تو غور کریں میرے عزیزو، تو جیسا منصب ہوتا ہے ویسے ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر اس منصب سے ہٹ کر ذمہ داری میں ذرا بھی کمی بیشی ہو یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو عدل کے خلاف اللہ کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو خدا سوال کتنا کرتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کہا، امام علی نقی نے فرمایا کیا خدا اتنا ہی پوچھتا ہے جتنا انسان علم رکھتا ہے، اس کے علاوہ پوچھے گا نہیں۔ جتنا جانتا ہوگا اتنا ہی تو سوال کرے گا۔ اب جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا اتنا سوال سخت ہوتا چلا جائے گا۔ کیا تم جو جانتے ہو، اب غور کیجیے گا میرے عزیزو، حدیث معصوم، تم جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے اس کو خدا سنبھال لے گا، اس کا سوال بھی نہیں کرے گا وہ تم سے، اور کرنا اگر کرے گا تو عدل کے خلاف ہو جائے گا کہ بارے الہ مجھ سے وہ کیوں پوچھ رہا ہے جو تم نے مجھے دیا ہی نہیں۔ تو تم سے تو سوال وہ ہے۔ اب غور کیجیے گا میرے عزیزوں، ہم نے تمہاری فطرت میں گوندا تھا، بس یہاں پہ بات کو لانا چاہ رہا تھا، ہم نے تمہاری فطرت میں گوندا تھا تم شجاعت کو پسند کرو گے، تم سخاوت کو پسند کرو گے، تم بہادری کو پسند کرو گے، تم حسن کو پسند کرو گے۔ تو مجھے بتاؤ ان سے بہتر شجاع تمہیں کہیں دکھا؟ ان سے بہتر سخی تمہیں کہیں دکھا؟ اب اگر تم ان سے محبت نہیں کرو گے تو بتاؤ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس لیے یہ قیمت رکھی کہ یہ قیمت اس لیے نہیں ہے کہ ان کا حق ادا ہو جائے گا، یہ قیمت اس لیے ہے کہ تم اپنا مخلوق ہونے کا حق پورا کر لو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
یہ قیمت پیغمبر کو فائدہ نہیں پہنچا رہی تھی. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ محبت اہل بیت انسان کی ضرورت کا نام ہے، ضرورت کا نام ہے. جیسے جینے کے لیے پانی ضرورت ہے، جینے کے لیے غذا ضرورت ہے. مجھے بتائے بغیر غذا کے جی لے گا، بغیر پانی کے جی لے گا؟ تو بس جو بغیر اہل بیت کے جی رہا ہے سمجھو وہ مردہ ہے، وہ زندگی نہیں ہے. کیسے؟ یعنی کتنا عجیب لگتا ہے. حقیقت ہے. ہم تو چونکہ آئے ہوئے یہاں پر اور مہمان ہیں آپ کے شہر میں اور ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ ہوٹل بھرے پڑے ہیں، پوری فیملیز آئی ہوئی ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا دن چل رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے حق کے سادات ادا. یہ ہے محبت. جسے کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. ابا مر گئے ہوتے تو جاتے پکنک پر. ابھی عمل سے بتاتا ہے نا انسان کا کہ یہ حق کے مودت ادا کر رہے نہیں کر رہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں مانگا تھا. اس لیے مانگا تھا، اس لیے کہا تھا. یعنی جو چیز تم نے ویسے ہی کرنی تھی پیغمبر اسے بھی مانگ رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، سید سجاد کا جملہ ہے کہ قسم خدا کی اگر قرآن میں ہم سے بغض رکھنے کا حکم آتا تب بھی ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا جاتا جتنا ہماری محبت کو واجب کرنے کے بعد کیا گیا. دیکھ لیجئے. اور حقیقت ہے جن سے دور رہنے کا کہا گیا ہے اس سے آپ اور آپ کی حکومت قریب جاتی ہی نہیں جاتی. اس کے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے. ہماری قربتیں کہاں ہیں؟ کن کے آگے جھکاؤ ہے ہمارا؟ واضح حکم قرآن کا. آج رو رہے مسلمان قرآن جلا دیا. قرآن تم نے کب کا جلا دیا؟ تم آج قرآن کے اوراق کو جلنے پر تمہیں بہت افسوس ہو رہا. تم تو کب کا جلا چکے ہو عملی طور پر. اگر اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ جب ناطق قرآن کو نیزے پہ بلند کیا جا رہا تھا تو آج یہ قرآن صامت نیزے پہ بلند نہ ہوتا. اور پھر تم نے صامت کے ساتھ بھی یہی کیا اور ناطق کے ساتھ بھی یہی کیا. قرآن صامت بھی نیزوں پہ بلند کیا نہیں کیا، اور قرآن ناطق کے ساتھ تو بہرحال جو کیا. قرآن صامت کے ساتھ تم نے اس بلند جگہ پہ رکھ دیا کہ ہاتھ ہی نہ جائے. آج اگر جل گئے اس کے اوراق تو تمہیں بہت برا لگ رہا ہے. تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ قرآن کو اب یہ بات کہی جا رہی، میں یہاں پہ روک رہا ہوں. قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں؟ کبھی پوچھا ہوگا کسی عالم سے سوال. قرآن کو میرے ساتھ ساتھ چلے، قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ سب پڑھنے والے قرآن، احتجاج بھی کیا، سب کچھ کیا. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی سب سے زیادہ قرأت کی گئی ہے. سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب کون سی؟ قرآن. اور سب سے زیادہ عمل نہ کری جانے والی کتاب، گھبرا کیوں رہے بولیے. سب سے زیادہ پڑھی گئی اور سب دونوں کے ساتھ یہی ظلم ہوا. دنیا کو سب سے زیادہ عطا کرنے والے اہل بیت، ان کا سب سے زیادہ ساتھ دیا گیا نہیں. تو جو تم نے صامت کے ساتھ کیا وہی ناطق کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا یہ قرآن کتاب کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے نا، ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی. اس کو نیزے پہ سب سے پہلے بلند کس نے کیا تھا؟ آپ کو کیوں برا لگ رہا؟ جائیے نا، سب سے پہلے تو انہیں سزا دیجئے. کہیں احتجاج ہوا کہ ہم کھڑے ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن نیزے پہ بلند کیا تھا ان کے خلاف؟ اب سمجھ میں آیا لوگوں کو ان مجلسوں سے کیوں ڈر لگتا ہے. یہ مجلس انہی کے لیے احتجاج کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ چلتا ہے، نقاب الٹتی ہے.
غور کریں میرے عزیزو، قرآن کائنات کی وہ کتاب کہ جسے سب سے زیادہ پڑھا گیا اور جسے پڑھ کر سب سے زیادہ اگنور کیا گیا، سب سے زیادہ اگنور کی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ کیا ہے قرآن؟ نظام حیات، منشور، آئین، یہی ہے نا۔ جب کمال آتا ترک کی حکومت کو زوال ہوا تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ یہ سب اپنے کا جو یہ دین وین ہے سب لپیٹو۔ انہوں نے بولا نہیں، ہم نہیں لپیٹ سکتے، قرآن ہمارے لیے نظام حیات ہے۔ پتہ ہے انگریز ہنس رہے تھے، برٹش ہنس رہے تھے، انہوں نے بولا عجیب لوگ ہیں یہ بھی، کہتے بہترین نظام حیات ہمارے پاس ہے، بائی لاز برٹش چاہیے، قوانین سارے برٹش کے چلے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے کتنا نافذ ہے اسلام ترک میں، کتنا بہترین اسلام ہے وہاں پر۔ اور کہیں گے ہماری جیسی ہماری کتاب ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں، تو ہے کہاں؟ یہ صرف یعنی عجائب گھروں میں سجا کر رکھنے کے لیے تھی، 1000 سال پرانا کتاب نسخہ اور ہاتھ سے لکھا ہوا، معصوم نے لکھا، اس نے لکھا، اس نے لکھا، کیا کریں گے اس کا؟ کچھ الگ لکھا تھا اس میں، یہی لکھا تھا جو تاج کمپنی نے لکھا ہے، یہی ہے نا۔ لیکن کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو عملی زندگی میں اپنے نافذ کب کیا؟ بے عین ہی یہی ظلم اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ علی سب سے بڑے شجاع، علی سب سے بڑے سخی، علی سب سے بہترین انسان، علی ولی اللہ، علی سے بڑا کوئی ولی نہیں، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کے نام کا نعرہ نہ لگا دے۔ اچھا یہ سب ہیں، علی ان سب کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ ناظم الامور، تمہاری زندگیوں کو سدھارنے والے۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ رکھے، علی ولی ہیں بس، چونکہ ہمیں یہ پسند آ رہا ہے۔ یہی تو ظلم انہوں نے کیا تھا۔ کوئی ہے ایسا صحابی جو کہے کہ میں علی کے برابر ہوں؟ آج کا ملا برابری کرتا رہے وہ بات الگ ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے کہ غلام لکھوا کے لے آؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ علی ان سب کے ساتھ ساتھ ناظم الامور ہیں، یعنی علی کا جو منصب ہے اس منصب پر نہیں جانے دے رہے، باقی ساری فضیلتیں مان رہے، ساری فضیلتوں کا اقرار ہو رہا ہے کہ علی سے بہتر تو کوئی ہے نہیں، علی ہی ہیں جو تم میں عدل کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کریں تو یہ ہوگا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ آگے جو 60 فٹ 6 فٹ 10 فٹ کی جگہ گھیر رکھی ہے، پھر علی تھوڑی اس کو برداشت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ محمد۔ وہی ظلم جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا، وہی ظلم اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ نہیں، غلط کہہ گیا میں، پہلے اہل بیت پہ ظلم ہوا، قرآن پر ہونے والا ظلم اب آپ کے سامنے اب کرتے رہیے احتجاج، روتے رہیے، سر پیٹتے رہیے اور کوستے رہیے اپنے بڑوں کو کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان اس نہج پہ پہنچے۔ اچھا آج آپ کوسنے کے لیے تیار ہیں، ہم 1400 سال سے کوس رہے ہیں، وہ آپ کو برا لگ رہا ہے۔ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ظلم نہ کیا ہوتا، اگر حق کے ولایت علی ابن ابی طالب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوتا جو اس کا حق رکھتا تھا، تو ختم ہو گیا تھا سارا معاملہ۔ یہی تو کہا تھا مولا علی نے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا سب اس کے ذمہ جائے گا کہ جو یہ ہٹانے والا ہے، جو اس معاملے کو روکنے والا ہے۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں۔ فضائل بیان کر دیجئے، کیا ضرورت ہے کسی دشمن کے تذکرہ کرنے کی؟ علی کے فضائل کم ہیں، یہ بھی آوازیں اٹھتی ہے نا، مولا علی کے فضائل کم ہیں جو آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا چھوڑیں، ہمیں کیا کرنا،
انہوں نے کر دیا، وہ اللہ ان سے پوچھے گا۔ تو پھر قرآن میں بھی کہہ دے اللہ بس سارے فضائل بیان کر دیتا، کیوں پچھلی قوموں کے جو ہے کارنامے بیان کر رہا اس میں؟ ایک تو ویسے ہی 6666 آیات ہیں، کم ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ لعن ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ یہ مشورہ مجھے دینے سے پہلے، شیعوں کو دینے سے پہلے، شیعوں کے علماء کو دینے سے پہلے ذرا اللہ کو تو دیں کہ 6666 آیات ہیں اللہ، یہی کم پڑھ رہی ہیں، تو ان میں بھی آدھی میں لعن کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، تو چھوڑ، جنہوں نے کیا تیری پاس تو آنے والے ہیں، تو لے لینا بدلہ۔ لیکن اللہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ نہیں، جب تک انہیں نہیں پہچانو گے ان کی منزلت کو نہیں سمجھو گے۔ اگر ہم نے یہی کیا کہ فقط علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے رہے، فقط فضائل بیان کرتے رہے، تو پتہ کیا ہوگا؟ دوسری جگہ یہی تو ہوا، بہت بڑی برادری، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، ادھر ہوا کیا؟ وہاں علی کے فضائل ہی بیان ہوئے، بس وہاں حسن کے فضائل ہی بیان ہوئے، حسین ابن علی کے فضائل ہی بیان ہوئے۔ تو آج وہ دشمن کو پہچانتے ہیں؟ اگر ہم بتائیں تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے تو نہیں سنا کہ اس مجلس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، کتنا بڑے نقصان سے بچ گئے کہ اگر نہ بتایا ہوتا تو ہماری اعلیٰ اولاد اسکول میں تو بہرحال کچھ اور ہی پڑھ رہی ہے۔ ہم نے تو اس پہ محنت کی ہی نہیں کہ اسکول میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا سوچا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کے واقعات کس کے نام سے بیان کر دیے گئے، ہوتا رہا۔ بچہ جب غور کیجیے گا، مشوش ہو جائے گا بچہ آپ کا، اگر آپ نے نہ بتایا کہ دشمنان اہل بیت کون تھے، کس نے ان پہ ظلم کیا۔ ایسے ہی معصومین نے زیارت عاشورہ تعلیم دی تھی، ایسے ہی زیارت وارثہ میں لعن طعن ہے۔ یہ معصومین کی کسی مولوی کی لکھی ہوئی تھوڑی ہے، یہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت جامعہ ہے، زیارت ناہیہ ہے، یہ ساری زیارتیں کس نے پڑھائی ہیں؟ یہ ساری معصومین کی زیارتیں ہیں۔ تو اس میں نہیں ہے کہ خدا ان پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ کے سروں کو نیزے پہ بلند کیا، خدا ان پہ لعنت کرے جس نے ننھے بچوں پر تماچے مارے، یہ ساری لعن طعن ہے، نکال دیجئے۔ بلکہ مولا سے کہ مولا ان جملوں میں کیوں آپ اتنے فصیح و بلیغ زبان رکھنے والے، چھوڑیں ان پہ لعن طعن کرنا۔ مولانا کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، جائے معصوم کو مشورہ نہیں ہے۔ ایک پیج کی آپ زیارت دے رہے ہیں، مولا اس میں آدھا پیج آپ نے لعن طعن میں گزار دیا۔ ہاں، جب تک یہ نہیں پتا چلے گا پورا مذہب مسخ ہو جائے گا اگر یہ نہیں پتا چلا۔ اب میں مثال آپ کے سامنے عرض کروں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ عیسائیت، آج جو عیسائیت کی صورت ہے کہ یہی اصل صورت ہے، یہی تھے اصل عیسائی، مسخ ہو گئے بالکل۔ کیسے؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے بتائیے کہ عیسائیت کے سب سے بڑے عالم کو کیا کہا جاتا ہے؟ پوپ ہی کہتے ہیں نا، آج بھی جو فرانس میں کہا، بہرحال جہاں بھی ہے پوپ کہتے ہیں، ٹائٹل ہے کہ، لیکن خود یہ پوپ کون تھا؟ یہودی ایجنٹ، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں تو فادر ہوا کرتے تھے، یا سینٹ کے نام سے ان کو جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ سائمن پیٹر بہت بڑے عالم، کیا ہوا ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے؟ حوارین عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا نہیں بیان کیا گیا؟ ان کی فضیلتیں آپ کو عیسائیت میں بہت ملیں گی، سب نے بتایا یہ کمالات تھے ان کے، یہ تھا وہ تھا۔ مارا کس نے؟ اس سے کیا غرض ہمیں، وہ اللہ دیکھے گا، یسوع مسیح خود دیکھیں گے، خود فیصلہ کریں گے۔ مارنے والا یہی پوپ پوری عیسائیت کو سمیٹ کر کے لے گیا، ہائی جیک کر لیا، اور اپنا ہی سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے ان کو دے دیا، پوری عیسائیت مسخ۔ یہ کیوں ہوا؟ وجہ یہی ہوئی کہ وہاں ان کے بزرگوں کے حالات زندگی تو بتائے گئے، لیکن ان کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی یہ نہیں بتایا گیا۔
اچھا بالکل سیم ٹو سیم میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اسلام کی تاریخ کے ساتھ بھی کیا ایسا نہیں ہوا؟ ایسے ہی کیا جانے کی کوشش کی گئی نا۔ یہ تو اگر قرآن نہ کھل کھل کر اعلان کرتا تو یہ سارے ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ بھائی اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ اسلام کا سب سے بڑا حمایتی بن گیا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی دیکھا کس طریقے سے تاریخ دہراتی ہے نا اپنے آپ کو۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان بچانے والا بن گیا۔ آج تو دیکھ رہے ہیں آپ سب سامنے، اور جس نے پاکستان بنایا وہ باغی، وہ مرتد، یہ تو ایجنٹ، یہ وہاں سے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سیم تو تاریخ کو دیکھیں آپ ہی، وہی کی وہی چل رہی ہے۔ اگر یہ مجالس کا انتظام نہ کیا ہوتا زینب کبریٰ نے، قسم خدا کی سب کا سب ایسا بدل جاتا کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ لیکن سلام کیجئے اس بی بی کو کہ جس نے آپ کو تعزیہ داری دی، جس نے آپ کو عزاخانہ دیا، جس نے آپ کے لیے حسین کو سمجھنے کی راہیں ہموار کی۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو قسم خدا کی مسخ ہو چکا ہوتا اسلام، نہ ملتا۔ ابھی بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو کچھ نہ کچھ صحیح مگر اسلام نظر آئے گا، اور جب یہ اسلام بالکل ہی نابود ہو رہا ہوگا بے عینی ہی ویسے جیسے سن 60 ہجری میں ہو رہا تھا، تو اب چونکہ وارث اسلام موجود تھا، اس نے کہا نہیں، میں قتل ہو جاؤں گا لیکن اس اسلام کو نابود نہیں ہونے دوں گا۔ آج بھی ایک موجود ہے جو یہ ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ ہم اپنی ذات مٹا دیں گے، لیکن اب تو چونکہ آخری فیصلہ ہونا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ اور دور تھا کہ تم نے قیدی بنا لیا، وہ اور دور تھا کہ تم نے جو ہے ہاتھوں میں رسن پہنا دی۔ آج 8 محرم ہو گئی، وہ جو رونے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں ہے یہ مرتبہ ابو الفضل العباس کا کہ جو حق مودت ادا کر رہا ہے؟ کیوں ہے یہ مرتبہ ابو الفضل العباس کا؟ مجھے بہرحال پڑھنا تھا، لیکن چونکہ بات کہیں کی کہیں نکل گئی، میں یہاں پہ روک رہا ہوں۔ مولا ابو الفضل العباس اس قدر صاحب کمال کیسے؟ اس وجہ سے کہ علی کے بیٹے ہیں۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں، مجھے بتائیں علی کی منزلت، ابو الفضل العباس کی منزلت کیا اس عنوان سے ہے کہ علی کے بیٹے ہیں؟ یہ نسبت اپنی جگہ درست ہے، لیکن علی کے تو اور بھی بیٹے ہیں، سب برابر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اسی ماں سے جس سے عباس ہیں 3 اور ہیں، کیا سارے برابر ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کردار تولا جاتا ہے، جو کردار عباس کا ہے۔ اب کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر انسان کو بخشا گیا ہے جوہر ذاتی۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب ایک جوہر خاص لیے ہوئے ہیں، وہ خود نہیں بھانپ رہے، وہ خود نہیں جان رہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ ہر انسان کو بخشا گیا ہے جوہر ذاتی، تو کیوں اسے پھر ہم حیدر کا عکاس کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے اسے حیدر کے پس منظر میں دیکھا ہے، ابھی یہ کھل نہیں پایا کسے عباس کہتے ہیں۔ ابھی تو ہم یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں ثانی حیدر کرار۔ بھائی ثانی حیدر کرار ٹھیک ہے، لیکن خود عباس کیا ہیں؟ آپ سمجھنا چاہیں گے خود عباس کیا ہے؟ یہ حسین سمجھتے ہیں کہ عباس کیا ہے؟ عباس ہی وہ ہے جو حسین یا حسینیت کا تعارف کرا سکتا ہے۔ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں کھڑا کیا امام حسین نے کہ جاؤ جا کر کے بتاؤ کہ حسین کون ہے، حیثیت کیا ہے ان کی کہ یہ بتائیں کہ حسین کیا ہے۔ لیکن عباس کو کہا ہے کہ عباس جاؤ جا کر کے بتاؤ کہ حسین کون ہے۔ اور ایک بہترین خطبہ ہے
مجھے یہاں پڑھنا نہیں ہے، میں صرف آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ منزلت کیوں ہے۔ یہ منزلت اس وجہ سے ہے کہ عباس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، اپنی میں، اپنی انا، اپنی خودداری سب کچھ قربان ہے حسین کے قدموں پر۔ ایسے ہوتا ہے حق مودت ادا۔ صرف بہادر ہو جانا کمال تھوڑی ہے، بہادری کا اظہار کہاں کرنا ہے یہ بھی تو پتا ہو۔ ہر بات پہ تلوار نکال لینا کوئی بہادری تھوڑی ہے۔ کہاں تلوار چلانی ہے، کہاں زبان چلانی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، ان سارے معیارات کو جو جانتا ہے اسے شجاع کہا جاتا ہے۔ وہ ہے شجاع، وہ ہے حسین ابن علی کی نگاہ میں اس قابل کہ اسے اپنے لشکر کا سالار بنائے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے لشکر کا سالار ابو الفضل العباس۔ لیکن آپ کو پتا ہے جتنا بڑا منصب ہے، جتنی قدر و منزلت حسین کی نگاہ میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی بڑی آزمائش ہے۔ اچھا، عباس کو یہ منصب دیا بھی شاید اسی وجہ سے کہ حسین جانتے ہیں کہ اس کی تلوار میرے حکم کی تابع ہے، اور کربلا میں تلوار تو چلنا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب یہ عباس اس دنیا میں آئے تھے 9 مولود ہیں، ابھی چند لمحے ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہوئے۔ فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زینب کبریٰ اپنے بابا کے پاس گئی۔ اس کی روایت جناب فضہ سے ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زینب اپنے بابا کے پاس گئی اور جا کر کے کہا، بابا آپ نے اس مولود کا نام کیا رکھا؟ پہلے پوچھا ہے کہ اس کا نام کیا رکھا؟ تو میرے مولا نے کہا، اے زینب میں نے اس کا نام عباس رکھا ہے۔ اب جو رونے کے لیے آئے ہیں 2 دن باقی بچے ہیں، اس کے بعد نہ جانے زندگی ہو نہ ہو، دوبارہ ایسی مجلس میں شرکت ہو یا نہ ہو، عباس کے غم میں دوبارہ آنسو بہیں یا نہ بہیں۔ جیسے زینب نے سنا بابا کیا نام رکھا ہے، کہا عباس۔ بس یہ سننے کے بعد کہا کہ بابا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دیں گے؟ زینب نے عباس کو گود میں لیا اور کان میں نہ جانے کچھ کہا۔ تو اب جب واپس پلٹا کر علی کے گود میں عباس گئے تو علی نے کہا، اے بیٹا زینب تم نے میرے بیٹے کے کان میں کیا کہا؟ سنیں گے؟ زینب نے کہا، بابا ایک امانت تھی وہ پہنچانا تھی۔ اللہ اکبر، ایک امانت تھی وہ پہنچانا تھی، وہ منتقل کرنا تھی۔ کہا بیٹا کیسی امانت؟ کہا جب اماں اس دنیا سے جا رہی تھی، ارے مجھے وصیت کی تھی، اے زینب اس گھر میں عباس نام کا بچہ پیدا ہوگا، بس جب وہ دنیا میں آ جائے میرا سلام۔ اللہ اکبر، منزلت دیکھ رہے ہیں جسے فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی سلام کہلائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، کہا وہ ہے عباس کہ جس کو فاطمہ نے سلام کہا، اور وہ ہے عباس۔ اچھا عجیب ہے یہ گھرانہ بھی، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے جنت سے کرتے منگا سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ جو فاطمہ اپنے بچوں کے لیے جنت سے کرتے منگا لے، وہ فاطمہ اگر کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے کرتا بنے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ کیا منزلت ہے؟ یہ منزلت ہے کیوں آخر؟ کیا اس وجہ سے کہ میرے حسین کا عبد ہوگا، میرے حسین کے حکم پہ جان نچھاور کرنے والا ہوگا؟ بس اب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ حسین نے عباس کو اپنا نائب بنایا، اس لیے اپنے لشکر کا سالار بنایا، اس لیے کہ چونکہ جانتے ہیں کہ مطیع ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، جہاں امام کے بعد فوراً امام موجود ہو وہاں پر اگر کوئی غیر معصوم لشکر کا سالار بن جائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ سید سجاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی کچھ ہیں لیکن بہرحال امام ہے، لیکن سید سجاد کے ہوتے ہوئے
اگر کوئی حسین کے لشکر کا سالار بنے اسے عباس کہا جاتا ہے. غور کریں میرے عزیزو. اچھا لشکر کا سالار شجاع ہو، بہادر ہو، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہو، یہ دیکھ کر کے رکھا جاتا ہے. لیکن جہاں جنگ ہی ایک طرفہ ہو، جہاں جیتنا ہدف ہی نہ ہو، جہاں یہ مقصد ہی نہ ہو کہ ہم نے سامنے والے کو تہہ تیغ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب حسین کا مقصد کچھ اور ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جیتنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہم قتل ہو کر جیت کر دکھائیں گے. حسین ابن علی نے عباس کو اپنے لشکر کا سالار بنایا. بہادر ترین عربوں کا دستور ہے. غور کیجیے گا میرے عزیزو، بس ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور اس بات پر لا کر کے بات کو روکوں گا کہ حسین نے عباس کی محبت کا بدلہ کیسے دیا، کیونکہ امام سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی ہو نہیں سکتا. آپ مولا سے محبت کرتے ہیں کیا؟ بالکل کرتے ہیں. مجھے بتائیے کیا مولا آپ کو فراموش کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے. نیکی کا بدلہ نیکی ہے. آپ اگر معصوم سے محبت کریں گے تو بدلے میں آپ کو محبت ملے گی. تو عباس حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں معلوم ہے نا. مجھے بتائیے کہ حسین کتنی محبت کرتے ہوں گے عباس سے. بس اس فکرے پہ مجلس کو تمام کروں گا. غور کیجیے گا میرے عزیزو کہ عباس کی محبت اتنی ہے کہ ہر لمحہ حسین کے حکم کے تابع ہیں. وگرنہ آسان نہیں تھا. آنکھوں کے سامنے بابا کا قاتل کھڑا ہے اور عباس نظر جھکائے کھڑے. آنکھوں کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے کہ جس نے بھائی کے جنازے پہ تیروں کو برسایا ہے، لیکن عباس خاموش کھڑے ہیں. آنکھوں کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسین بیعت نہیں کریں گے تو ان کا سلطنت سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن حسین کا چونکہ تابع ہے، حسین کا چونکہ مطیع ہے، حسین نے جیسے ہی کہا بھیا عباس ارے جنگ کا موقع نہیں ہے، عباس خاموش ہو گئے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک منظر ایسا تاریخ نے بیان کیا کہ جہاں پر حسین نے ہاتھ ہٹا لیے. وہ کون سا موقع تھا؟ کہ وہ موقع وہ تھا کہ جب پسر سعد کے لشکر نے آ کر کے کہا کہ حاکم شام کا، حاکم کوفہ کا حکم ہے کہ حسین کے خیموں کو ترائی سے ہٹا لیا جائے. یہ وہ منظر تھا کہ جو تاریخ نے بیان کیا. اور اب عالم یہ ہے کہ جیسے یہ سنا کہ حسین کے خیموں کو ترائی سے ہٹایا جا رہا ہے، بس عباس آئے، ایک خط کھینچا اور تلوار کو زمین میں گاڑ کر کے بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا اگر کسی میں دم ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھائے. اب حسین خاموش ہے. بہت روئیں گے میرے عزیزو، حسین بہت خاموش ہے. کہ عالم یہ ہے، روایت نے کہا علی کے بیٹے کا حال یہ ہے کہ جیسے علی قبر فاطمہ پر بیٹھے تھے، ارے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، منہ سے جھاگ جاری تھا. ارے عباس خاموش بیٹھے ہیں، لشکر میں سناٹا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا. اکبر خاموش، حبیب خاموش، زہیر خاموش، جون خاموش، خود حسین بھی خیمے میں موجود ہے. ارے زینب کو بلایا گیا، اما فضا ذرا میری بہن زینب کو بلا کر لائیے گا. میرے عزیزو جملہ سنیے گا. زینب خیمے میں آئی، کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کہا اے زینب میرا شیر بھی پھر گیا، ارے مدینہ سے عباس کو روکتا آ رہا ہوں. کہا مولا ارے عباس آپ کا مطیع ہے. کہا میں جانتا ہوں میرے بلانے پر آ جائے گا، لیکن حسین عباس کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا. اللہ اکبر. ارے زینب نے کہا اما فضا ارے جائیے، جا کر کے کہیے عباس تمہیں زینب نے بلایا. بس یہ سننا تھا. علی اکبر کو بلایا، بیٹا علی اکبر ایسے بیٹھ جاؤ جیسے چچا بیٹھے تھے. پسر سعد کے لشکر کو مخاطب کیا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ عباس چلا گیا، کہ میں آ رہا ہوں. بس حسین کے خیمے میں عباس گئے. اب جو جا کر کے دیکھا حسین منہ پھیر کے کھڑے ہوئے ہیں.
ارے زینب نے بھیا کی یہ حالت دیکھی، اپنے سینے سے لگایا، کبھی رخسار صاف کرتی ہے، کبھی آنسو پوچھتی ہے۔ اللہ نہ کرے، ارے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر بھائی کسی سے جھگڑ جائے تو بہنیں کیسے مناتی ہے، ارے کیسے دلاسا دیتی ہے۔ زینب بالوں میں ہاتھ اے بھیا کیا ہوا، خیریت تو ہے کیا؟ بیوی اب دو جملوں میں حسین کی مظلومیت کو عباس نے بیان کیا کہ بیوی ارے یہ لوگ سمجھتے ہیں حسین اکیلا ہو گیا، جب تک علی کا بیٹا، اب سمجھ میں آیا، ارے جب شبر خنجر چلانے لگا، اسی علی کے بیٹے کو حسین نے پکارا، نہر القبا کی طرف نگاہ، ہائے ابا، اے عباس آؤ، ارے میرا بھیا۔ کبھی زینب چلاتی تھی، کبھی سکینہ چلاتی تھی، اے مولا، اے ابا، ارے میرا آقا، میرا حسین۔